زاد في النذر۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے نظر کا بیان، شریعت میں نظر ماننا اس کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا اقسام ہے، کیا نظر میں بھی شرک ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ باب اس کتاب کا کتاب توحید کا 12واں باب ہے۔ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، شرک میں سے ہے غیر اللہ کی نظر ماننا۔ پچھلے ابواب میں ہم نے شرک کی مختلف قسمیں پڑھی، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، اور اسی طرح شرک کی مختلف اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ اسی میں ایک قسم ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ نظر کو سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ نظر کا کیا مطلب ہے، لغوی طور پر، شرعی طور پر اس کی کیا اقسام ہے، اور نظر کے متعلق بہت ساری چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نظر کا جو لغوی مطلب ہے عربی زبان میں کسی بھی چیز کو لازم کر لینا اور وعدہ کر لینا، یہ عربی زبان میں لغوی طور پر نظر کا مطلب ہے۔ انسان کسی بھی چیز کو لازم کر لے یا پھر عہد کر لے، یہ نظر کا مطلب ہے۔ شرعی طور پر شریعت میں نظر کہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسی عبادت یا ایسا عمل اپنے آپ پر لازم کر لے جو اللہ تعالی نے اس پر لازم نہیں کیا، یہ کہلاتی ہے نظر۔ ایجاب المکلف علی نفسہ ما لم یجب شرعا، انسان اپنے آپ پر خود ایسی چیز لازم کر لیتا ہے جو شریعت میں اللہ تعالی نے اس پر لازم نہیں کیا، یہ ہے شریعت میں نظر کا مطلب۔ نظر کی مختلف قسمیں ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہم سمجھ لیں۔ پہلی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے نظر منجز، نظر مطلق، جس میں کوئی قید نہیں ہوتی، انسان خود ہی اپنے آپ پر کوئی چیز لازم کر لیتا بغیر کسی شرط کے۔ مثال کے طور پر وہ اس طرح کہیں باللہ علیہ ان اصلی کذا، میں اپنے آپ پر لازم کرتا ہوں کہ میں نماز ادا کروں گا اتنی رکعت فرض کے علاوہ، خود اپنے آپ پر کوئی نماز لازم کر لیتا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں روزے رکھوں گا۔ تو اس طریقے کی انسان کوئی بھی نظر مان لیتا ہے لیکن کوئی شرط نہیں ہوتی، تو یہ ہے پہلی قسم جس میں انسان کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگاتا اور کوئی بھی عمل اپنے آپ پر لازم کر لیتا۔ دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے نظر معلق، انسان کوئی نظر مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی شرط لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا میں 3 دن کے روزے رکھوں، یا پھر اسی طرح اگر اللہ تعالی نے مجھے شفا دے دی تو میں اللہ کی راہ میں 1000 روپے خرچ کروں گا۔ اس طریقے کی کوئی نہ کوئی وہ شرط لگاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کسی بھی عمل کی نظر مان لیتا ہے۔ تو یہ عام طور پر نظر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم جس میں وہ کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگاتا اور اپنے آپ پر بغیر کسی شرط کے کوئی عمل لازم کر لیتا ہے، اور دوسری کسی شرط کے ساتھ اس عمل کو لازم کرتا ہے۔ شریعت میں نظر کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت میں نظر ماننا جائز ہے؟ اور اگر کوئی نظر مان لیتا ہے پھر اسے پورا کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے نظر ماننا ابتداءً، انسان کوئی بھی نظر مانے، چاہے پہلی قسم ہو یا دوسری قسم، نظر ماننا شریعت میں مکروہ ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا. صحیح ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا. اور ایک روایت میں انہ لا یرد شیئا وانما یستخرج به من البخیل، کہ کسی بھی چیز کو لوٹاتی نہیں. اگر انسان یہ مانگتا ہے اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نظر مانے گا تو شفا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی چیز کو رد نہیں کرتی. کوئی اگر بیماری آنی ہے، کوئی مصیبت آنی ہے تو نظر ماننے سے وہ ٹلے گی نہیں. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، نظر کے ذریعے تو بخیل سے مال نکالا جاتا ہے. کیونکہ جو شخص یہ شرطیں لگا رہا ہے اللہ نے اگر مجھے شفا دی تو میں 1000 روپے 1 لاکھ روپے خرچ کروں گا. جو شخص بخیل انسان ہے تو اس نظر کے ذریعے اس کی جیب سے مال نکلے گا. ورنہ جو بخیل نہیں ہے وہ اسے ان شرطوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی راہ میں ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے. وہ یہ شرط نہیں لگاتا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں خرچ کروں، اس کے علاوہ نہیں کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انہ لا یرد شیئا، کسی بھی چیز کو نظر رد نہیں کرتی. کوئی بیماری آئی ہے وہ آئی، یا کوئی بیماری ٹل نہیں ہے تو نظر ماننے سے ایسا نہیں ہے وہ ٹل جائے گی. جو نصیب میں مقدر میں لکھا ہے ایسا ہی ہوگا. نظر سے یہ نظر مان لیتا ہے. بخیل انسان کا مال اس کے ذریعے خرچ ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں انہ لا یأتی بخیر، اس کے ذریعے کوئی خیر نہیں آتی. وہی الفاظ ہے، وہی معنی ہے کہ نظر کے ذریعے کوئی خیر نہیں آتی. اور اس کے ذریعے بخیل کے ذریعے بخیل سے مال نکلتا ہے. اور ایک اور روایت میں انہ لا یقدم شیئا ولا یؤخر وانما یستخرج به من البخیل، یہ چیز نظر ماننا نہ کسی چیز کو پہلے کر دیتی ہے، مقدم کرتی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو مؤخر کر دیتی ہے. ان تمام روایات کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ نظر ماننے سے نہ کوئی مصیبت ٹل جاتی، اور اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بخیل انسان سے مال نکلتا ہے. اور شریعت میں جو علماء نے اس کا حکم بیان کیا ہے ان ساری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہ مکروہ ہے، نظر ماننا مکروہ ہے. اور مکروہ کا جو مطلب فقہا بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر یہ عمل چھوڑ دے تو بہتر ہے، اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر یہ عمل کرے گا تو گناہ نہیں. حرام ہے اور ایک ہے مکروہ. حرام کا مطلب انسان کوئی عمل کر لے جس سے شریعت نے منع ہے تو پھر گناہ ملے گا، اور اگر چھوڑ دے تو ثواب ہے. اس کے ذمے مکروہ کہ انسان جس چیز سے شریعت نے منع کیا لیکن اگر وہ پھر بھی کرتا ہے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن چھوڑنے پر اجر ضرور ہے. تو یہ مطلب ہے مکروہ کا. تو نظر شریعت میں مکروہ ہے. جو انسان نظر نہیں مانتا وہ اچھا کام کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، اس کے لیے اجر. جو نظر مانتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لیکن بچنا بہتر ہے. اب سوال یہ ہے کہ شریعت نے نظر سے کیوں منع کیا، اس کے کیا اسباب ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اس کے ذریعے یہ سمجھتا ہے کہ نظر ماننا کوئی میرے لیے خیر لے کر آئے گا یا کسی پریشانی کو دور کر دے. نظر ایک سبب انسان یہ سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو پہلا سبب یہ ہے کہ نظر کے ذریعے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے کوئی خیر مل جائے گی، کوئی شر دور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے، کیونکہ اس سے نہ کوئی خیر آتی ہے اور نہ ہی کوئی شر جو مقدر میں نکال وہ دور ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے، دوسرا سبب جو ہے
کہ اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض اوقات بدگمان ہو جاتا ہے، اس کو یہ گمان قائم کر دیتا ہے کہ جب تک میں نظر نہیں مانوں گا اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور نہیں کرے گا۔ تو بعض اوقات انسان بدگمانی قائم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو شریعت نے اس سے پہلے ہی منع کر دیا، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے جب تک میں نظر نہ مانوں، میں یہ نہ کہوں اللہ مجھے شفا دے گا تو میں اتنے روپے خرچ کروں گا تو مجھے شفا نہیں ملے گی۔ تو انسان بعض اوقات اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ بدگمانی میں لگ جاتا ہے، تو شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، اللہ کو ان شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، انسان اللہ سے دعائیں کرے، ایسے اسباب اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ کو ان شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ شرطیں بعض اوقات بدگمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تیسرا سبب جو ہے جس کی وجہ سے نظر سے منع کیا گیا اللہ اعلم، وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے بے ادبی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اگرچہ منہ سے نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کا حال جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ مجھے شفا نہیں دے گا میں یہ خیر کا کام نہیں کروں گا، میں صدقہ نہیں کروں گا، میں اسی وقت صدقہ کروں گا جب تک مجھے شفا مل جائے، جب تک میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو زبان حال سے وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ خیر کا کام، اچھا کام اسی وقت کروں گا جب تک میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے شریعت نے نظر سے منع کیا، تو لہذا اس سے یہ بات تو معلوم ہوگی ایسی نظر جس میں انسان شرط لگاتا ہے تو ان اسباب کی بنا پر وہ شرط، وہ نظر مکروہ ہے، شریعت نے اس سے منع بھی کیا، اس کے اسباب کے واسطے، لیکن وہ نظر جس میں کوئی شرط نہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ اعلم اس کا حکم جو علماء نے بیان کیا، جیسا کہ شیخ صالح سندھی مدرس مسجد نبوی وہ بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل بغیر کسی شرط کے کیا نہا عن النظر، نظر سے منع کیا، چاہے یہ قسم ہو یا دوسری قسم ہو جس میں کوئی شرط نہیں۔ کیوں؟ جس میں کوئی شرط نہیں ہے، جیسے میں اپنے آپ کو لازم کر لیتا ہوں میں نماز پڑھوں، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں میں 3 دن کے روزے رکھوں، تو یہ کیوں منع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی نظر مان لیتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کر پاتا، اور نظر ماننا مکروہ ہے، لیکن جب انسان نے نظر مان دی، کوئی منت مان دی اللہ کے نام پر، اب اس پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔ ابتداء شریعت نے آپ کو اس میں تخییر دی ہے، آپ کو ارادہ دیا ہے، آپ چاہے وہ نظر مانیں چاہے وہ نہ مانیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اگر وہ شخص مان لے تو اسے اس پر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ اب وہ اسے پورا کرے۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نظر مان لیتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کرتا، تو اس وجہ سے نظر مکروہ ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نظر سے اجتناب کریں۔ تو دوسری بات، اگر انسان کبھی نظر مان لے اور وہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو صرف، تو اس صورت میں اس پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اسے پورا کرے۔ اگر وہ اس نظر کو پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ تو نظر کے متعلق مزید دلائل پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس اتوار کو فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست، یہ پروگرام رات بعد مغرب شروع ہوگا جس میں موضوع ہے شیخ صاحب کا تفسیر سورۃ قریش۔ تمام احباب سے گزارش ہے وہ ضرور شریک ہو اور اپنے دوست احباب کو بھی، اپنی فیملیوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اسی طرح ہمارے محترم بھائی سلیم بھائی وہ بیمار ہے اور انہوں نے درخواست بھی کی ہے
میرے لیے دعا کی اپیل کیجیے گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, انہیں صحت دے, تندرستی دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر کا جو آپ نے بیان کرا, یہ نظر ہے نا